جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے یکم رجب المرجب سے پاکستان اور پاکستان سے باہر سحری اجتماعات کا انعقاد کیا ہے۔ آج جس سحری اجتماع کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، یہ سحری اجتماع پاک نوری اتاری کی میمن مسجد باٹوا نگر بلوچ ہوٹل لیاقت آباد میں منعقد ہوا۔ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت اور سنتوں بھرے بیان سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم، درد سیاں مٹے عادت بد چھٹے، درد سیاں مٹے عادت بد چھٹے، درد سیاں مٹے عادت بد چھٹے، شاہ عرب و عجم، شاہ عرب و عجم، تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم، آفتیں جائیں ٹل، مشکلیں بھی گھل، آفتیں جائیں ٹل، مشکلیں بھی گھل، آفتیں جائیں ٹل، مشکلیں بھی گھل، کر دو ایسا کرم آقا، کر دو ایسا کرم، تاجدار حرم کر دو ایسا کرم، اپنا دیوانہ کر، مست و مستانہ کر، اپنا دیوانہ کر، مست و مستانہ کر، شہریار حرم تاجدار حرم، ہم بے نظر کرم، ہم بے نظر کرم، تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی۔ تو آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تا آخر اس اجتماع میں شریک رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کی ہر چیز اس کی عبادت اور اس کی تسبیح میں مشغول ہے۔ آج بدقسمتی سے ہماری اکثریت نمازوں سے غافل نظر آتی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اس عظیم عبادت کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو پڑھتے بھی ہیں تو گویا کہ ایک بوجھ تھا وہ ادا کر دیا گیا، ایک بوجھ تھا وہ اتار دیا گیا، اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ نماز تو وہ چیز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں کا گویا کہ دوسرا نام ہے۔ میرات شرح مشکات میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا لرزہ دینے والا قول پیش کرتے ہیں، اور اس سے ہم سب کو ڈر جانا چاہیے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اب پابندی سے، جب تک زندہ رہے انشاءاللہ پابندی سے باجماعت نماز ادا کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا موت کے وقت اس کا ایمان چھیننے کا سبب بن جائے۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دین میں نماز نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس پر یعنی نماز کی پابندی کرے گا، نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور اور دلیل اور نجات کا ذریعہ ہو جائے گی، اور جو اس پر پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ ہی نجات کا ذریعہ، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ نماز پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن یہ نماز اسے نجات دلا رہی ہوگی۔ نماز جہاں دنیا میں بیماریوں سے بچاتی ہے، برائیوں کو دور کر دیتی ہے، برکت لاتی ہے، وہیں نماز جب ہم قبر میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو ہم سے دور کر دے گی۔ وہی نماز جس کو ہم نے دنیا میں پابندی سے ادا کیا ہوگا، اس کا اہتمام کیا ہوگا، تو وہی نماز آخرت میں ہمارے لیے نور بھی بن رہی ہوگی، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن رہی ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس نماز کی پابندی نہیں کی، نماز کے وقت میں اپنے دیگر کاموں میں مصروف رہے، ہماری تو ملازمت ہے، میں کیسے نوکری پیشہ آدمی ہوں، میں نماز کے لیے کیسے نکلوں، میرے تو گاہک بہت آتے ہیں، میں تو دکان پر بیٹھا ہوتا ہوں تو میں تو نکل نہیں سکتا، میرا تو فلاں کام ہوتا ہے۔ اور اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے اس طرح کے عذر کرتی ہوں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا توجہ کریں، کیا ہمارے یہ آزار جن کو ہم آزار کہہ رہے ہیں، جو عذر ہم بیان کر رہے ہیں کہ میری ملازمت، میری نوکری، میری تجارت، میرا مال کمانا، میرا دنیا میں مشغول ہونا، میری اولاد، یہ چیزیں مجھے نماز پڑھنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، تو کیا یہ آزار، یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے؟ ایک شخص سے اگر اس کی اولاد اس کی بات نہ مانتی ہو تو کتنا فیل ہوتا ہے، کتنا برا محسوس کرتے ہیں کہ میرا یہ بچہ میری بات مانتا ہی نہیں، میری بات سنتا ہی نہیں۔
تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بلا تشبیہ و تمثیل ہم اپنے رب کے بندے ہیں، ہمارا کام بندگی کرنا ہونا چاہیے، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کوشش کرنے والے ہونے چاہیے. لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ رہے ہوں گے تو ہمارا رب کس قدر ناراض ہوتا ہوگا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے. مدنی قافلوں کے مسافر بننے والا ایسا خوش نصیب ہے کہ وہ ساری نمازیں جب تک مدنی قافلے میں رہتا ہے، ساری نمازیں باجماعت، اور اکثر ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے مدنی قافلے والوں کی کہ انہیں باجماعت کے ساتھ ساتھ پہلی صف میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو جاتی. سنت و بھرے بیان کے بعد صلاۃ و توبہ کے نوافل ادا کیے گئے، پھر سورہ ملک کی تلاوت اور فکر مدینہ کی گئی. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز. لم یاتی نغیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے. قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوات ہے. تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا
مدینے کو مدینے پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. ہم گناہگاروں کو بھی مولا ان نیکوکاروں کے صدقے میں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے. مولا ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، سر جھکے ہیں، جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں. مولا ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا کر. دعا کے بعد بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزی کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت کی ایک عادت ہے کہ آپ امام غزالی کے اس قول پر عمل کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد سورہ قریش اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں. تو اچھوں کی نقل کرنی چاہیے، گھر میں بھی عادت بنائیں، جب بھی کھانا کھا لیں تو بمشکل 1-2 منٹ کے اندر سورہ اخلاص اور سورہ قریش پڑھ لی جاتی ہے. آپ کوشش کریں، ممکن ہے آپ کی کوشش سے کوئی بہت بڑا مبلغ آ جائے. اور ایسا ہوا، اسلامی بھائیوں نے دعوت دی، ان کے آنے کے بعد بہت سارے اسلامی بھائی، کوئی عالم بن گیا، کوئی مفتی بن گیا. ایسی مثالیں ہیں. ایک اسلامی بھائی نے دوسرے کو دعوت دی، وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے، ان کو ترغیب دلائی، انہوں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا. جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کے بعد وہ عالم بن گئے. عالم بننے کے بعد انہوں نے تخصص کیا، تخصص کرنے کے بعد وہ مفتی بن گئے. دعوت دینے والا مفتی نہیں بنا، دعوت دینے والا عالم نہیں بنا، مگر اس کی کوشش رنگ لائی. اس کی کوشش سے وہ مبلغ بنا، عالم بنا اور مفتی بن گیا. اگر اس کی دعوت اخلاص پر مبنی تھی تو اندازہ لگائیے اس کے ثواب کی کیا اہمیت ہوگی کہ اس کی کوشش سے ایک اسلامی بھائی مفتی بن گیا. ممکن آپ کی دعوت دینے پر کوئی اسلامی بھائی اجتماع میں آ جائے اور وہ بھی مبلغ بن جائے، وہ بھی عالم بن جائے، وہ بھی مفتی بن جائے، وہ بھی حافظ بن جائے. تو اب کون کون کوشش کرے گا اس پر؟ ہر اسلامی. روزانہ اپنی عادت بنائیں انشاءاللہ الرحمن کہ روزانہ کچھ نہ کچھ دعوت کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے. پھر شرکائے سحری اجتماع نے مسجد سے باہر جا کر صدائے مدینہ لگائی. مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جگانا دعوت اسلامی کی اصطلاح میں صدائے مدینہ کہلاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو. فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں تلاوت قرآن پاک، ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر کے ساتھ ساتھ درس فیضان سنت اور شجرہ قادریہ عطاریہ بھی پڑھا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الم نشرح لک صدرک، ترجمہ کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟ سیدنا سلیم بن منصور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد منصور بن عمار کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے رب نے کرم کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا اے بد عمل بڈھے، معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخش دیا؟ میں نے عرض کیا نہیں مولا، مجھے نہیں معلوم۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا تو نے ایک اجتماع میں اپنے رقت انگیز بیان سے حاضرین کو رلا دیا تھا۔ اس بیان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ بھی رونے لگا، تو میں نے اس بندے کی گریہ و زاری پر رحم فرما کر اس کو اور تمام شرکائے اجتماع کو بخش دیا، اس لیے تیری بھی مغفرت ہو گئی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شیخ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام عبد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تک سوزے جگر، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیاں کا دے چھے عین عزق علم و عمل، عفو عرفہ عافیت مجھ بے نوا کے واسطے۔ اس سحری اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا پر ہوا۔ جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی منو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کریں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अब सहरी इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल के तासुरात मुलाहिजा कीजिए। लियाकताबाद बाटवा नगर मेमन मस्जिद में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, इज्तिमा हुआ। यहाँ पर नमाज तहज्जुद अदा की गई, सहरी की गई और यहाँ पर लोगों ने रोज़ा रखा और यहाँ पर तहज्जुद की नमाज अदा की, इशराक की नमाज अदा की। कल रात से मैं यहाँ सहरी इज्तिमा में मौजूद हूँ। यहाँ बहुत माशाल्लाह से बहुत सी बयान सुनने को मिले हैं, बहुत सी सुन्नतें सीखने को मौजूद हैं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, दुआ करी, उसके बाद बयान सुना, मदीना लेकर सहरी करी, मैंने रोज़ा रखा, उसके बाद 4 की नमाज़ अदा करी। तो ये मेरी मदनी चैनल से यही दरख्वास्त है कि ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में। अच्छे नियतें करवाई, बयान में बैठे, इशराक, चार्ज, तहज्जुद अदा की हमने और बहुत अच्छा लगा। पूरी दुनिया में होना चाहिए सहरी इज्तिमा, क्योंकि इससे सुन्नत की बहारें लूटने का, ऐसे प्रोग्राम में जाने का, आने का बहुत मज़ा आता है। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, दुआए मदीना।